قال الله تبارك وتعالى في كلامه المجيد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من 1000 شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر. قال المؤلف والمفسر رحمه الله تعالى: أدام النفع بعلومه وعلومكم في الدارين آمين، إلى أن قال: فصل. ثم قد قيل إنها تكون في أول ليلة من شهر رمضان، حكي هذا عن نبي رزين، وقيل إنها تقع ليلة 17. وفي أبو داود رحمه الله تعالى حديثا مرفوعا عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه، وروى موقوفا عليه وعلى زيد بن أرقم وعثمان بن أبي العاص، وهو قول عن محمد بن إدریس الشافعی رحمہ اللہ تعالی. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ یہ بحث فرما رہے ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ کب ہوتی ہے، یعنی تعیین لیلۃ القدر کے بارے میں بحث فرما رہے ہیں. تو اب فرماتے ہیں کہ بعض علماء کرام نے یہ بھی فرمایا ہے کہ رمضان المبارک کی پہلی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، اول لیلۃ من شہر رمضان. اور یہ قول جو ہے ابی رزین کی طرف سے بھی آیا ہے. اور اس کے بعد فرماتے ہیں کہ ایک دوسرا قول مبارک یہ بھی ہے کہ انہا لیلۃ 17، کہ یہ 17 رمضان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ اس ضمن میں 17 کے بارے میں ابو داود رحمۃ اللہ علیہ نے ایک حدیث نقل فرمائی ہے مرفوعاً، یعنی حضرت ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ مرفوعاً عن النبی صلی اللہ علیہ وسلم. اور ایک روایت ہے موقوفاً علی ابن مسعود، یعنی انہوں نے آگے اس کو رفع نہیں فرمایا بلکہ ابن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، تو وہ بھی نقل فرمائی ہے. اور اسی طرح زید ابن ارقم سے اور عثمان ابن ابی العاص سے کہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے 17 رمضان کی رات ہوتی ہے. تو اس کے بارے میں انہوں نے فرمایا کہ ایک تو حدیث مرفوع بھی ملتی ہے اور ایک حدیث موقوف بھی ملتی ہے. اور اسی طرح زید ابن ارقم اور عثمان ابن ابی العاص کا بھی یہی قول ہے. اور محمد ابن ادریس الشافعی رحمہ اللہ، یعنی امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کا بھی رجحان یہی ہے کہ 17 رمضان المبارک کی رات جو ہے لیلۃ القدر اس میں ہوتی ہے. ویقین الحسن البصری رحمہ اللہ تعالی، اور اسی طرح حضرت حسن البصری رحمۃ اللہ علیہ سے بھی قول نقل ہوا ہے کہ 17 رمضان کی رات جو ہے لیلۃ القدر ہے. ووجہوا بأنها لیلۃ بدر وکانت لیلۃ جمعہ هي 17 من شهر رمضان وفي سبيحتها كانت وقعة بدر وهو اليوم الذي قال الله تعالى فيه يوم الفرقان. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ انہوں نے ایک توجیہ یہ بھی کی ہے کہ یہ 17 رمضان المبارک کی رات جو ہے یہ بعین ہی یہی لیلۃ البدر کی رات ہے، کہ بدر کا غزوہ جو ہے 17 رمضان کو شروع ہوا، یعنی صبح کو پھر غزوہ تھا بدر کا. اور اسی طرح وہ فرماتی ہیں کہ وہ جمعہ کی رات بھی تھی اور 17 رمضان کی رات بھی تھی. اسی کی صبح میں قصہ بدر تھا، اور قصہ بدر کو اللہ پاک نے فرمایا کہ یوم الفرقان یوم التقى الجمعان، اسی دن کو اللہ نے یوم الفرقان فرمایا کہ حق و باطل کے درمیان فیصلہ کر دینے والا دن، کہ حق غالب آ گیا اور باطل جو تھا وہ مٹ گیا. تو اس لیے اتنے ائمہ کرام کا رجحان جو ہے اسی طرف ہے کہ لیلۃ 17، یعنی 17 رمضان المبارک کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. وقیل لیلۃ 19، اور بعض فرماتی ہیں کہ 19 کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے. کہ علی و ابن مسعود ایضا رضی اللہ تعالی عنہما، حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایک قول مبارک یہ ہے کہ 19 کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہوتی. وقیل لیلۃ 21، اور بعض فرماتی ہیں کہ نہیں 21 کی رات جو ہے لیلۃ القدر ہے. حدیث ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال اعتکف رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فی العشر الاول من رمضان واعتکفنا معه فاتاه جبریل علیہ السلام
فقال إن الذي تطلب أمامك فاعتكف الأشهر الأوسط فاعتكفنا معه فأتاه جبريل عليه السلام فقال الذي تطلب أمامك ثم قام النبي صلى الله عليه وسلم خطيبا سبية 20 من رمضان فقال من كان يعتكف معي فليرجع فإني رأيت ليلة القدر وإني أنسيتها وإنها في الأشهر الأواخر في وتر وإني رأيت كأني أسجد في تين وماء وكان سقف المسجد جريدا من النخل وما نرى في السماء شيئا فجاءت كسرة فمطرنا فصلى بنا النبي صلى الله عليه وسلم حتى رأيت أثر التين والماء على جبهة رسول الله صلى الله عليه وسلم تصديق رؤياه. وفي لفظ في الصبح 21 أخرجاه في الصحيحين. قال الشافعي رحمه الله تعالى وهذا الحديث أصح الروايات. وقيل ليلة 23 لحديث عبد الله بن أنيس في صحيح مسلم وهو قریب السیاق من روایت ابی سعید واللہ تعالی اعلم. اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں ایک روایت مبارک یہ ہے کہ یہ 21 رمضان کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے، کیونکہ ابی سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور پاک رمضان کے پہلے 10 دن جو تھے آپ نے اعتکاف فرمایا. کیونکہ یہ قاعدہ ہے، مسئلہ سمجھ لیں کہ اعتکاف یہ ضروری نہیں ہوتا کہ صرف رمضان کے آخری حصے میں ہو. اگر کوئی آدمی پہلے حصے میں بیٹھنا چاہے، کوئی درمیانے حصے میں بیٹھنا چاہے، کوئی آخری حصے میں بیٹھنا چاہے، یا کوئی پورا رمضان کا مہینہ اعتکاف کر لے، یا رمضان المبارک کے مہینے کے علاوہ بھی کوئی اعتکاف کر لے، تو یہ سب چیزیں جو ہیں سنت ہیں اور مسنون ہیں. حتیٰ کہ بعض فقہا رحمۃ اللہ علیہم تو یہ بھی فرماتے ہیں کہ اعتکاف کے لیے کوئی ضروری بھی نہیں ہوتا کہ بھئی 10 دن ہوں، اس سے کم کا بھی اعتکاف ہو سکتا ہے، جب زیادہ کا ہو سکتا ہے. جیسے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پہلا عشرہ بھی اعتکاف فرمایا، پھر دوسرا عشرہ بھی اعتکاف فرمایا، پھر تیسرا عشرہ بھی اعتکاف فرمایا، تو 30 دن کا اعتکاف ہو گیا. تو اس لیے انہوں نے فرمایا کہ اعتکاف کے لیے یہ مدت معین جو ہے یہ ضروری نہیں. کوئی زیادہ کرنا چاہتا ہے، مثلا 20 دن کا اعتکاف کیا، کسی نے پورے مہینے کا اعتکاف کیا، لیکن زیادہ جو ثابت ہے وہ عشر الاواخر میں ہے، کیونکہ اعتکاف کی فضیلت بھی حاصل ہوتی ہے اور لیلۃ القدر کی تلاش جو ہے وہ بھی آسان ہو جاتی، کیونکہ زیادہ احادیث مبارک جو ہیں وہ عشر الاواخر کے بارے میں ہیں کہ لیلۃ القدر جو ہے اس کا زیادہ حصول جو ہے متوقع اللہ تبارک و تعالیٰ کی رحمت سے وہ عشر الاواخر رمضان میں ہے، اور وہ بھی یعنی وتر کی راتوں میں، یعنی 21 میں، اسی طرح 23 میں، 25 میں، 27 میں اور 29 میں. تو یہ زیادہ اقوال مبارک جو ہیں اسی بارے میں ہیں. اور بعض فقہا رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ اگر کوئی شخص مسجد میں داخل ہوتے وقت یہ نیت بھی ساتھ کر لیا کرے کہ اتنی دیر کا میں اعتکاف کرتا ہوں جتنی دیر اللہ مجھے اس مسجد میں رکھیں گے، تو فرمایا کہ اتنی دیر کا ویسے مسجد میں اس نے گزارنا ہے تو اس کو مزید اعتکاف کا ثواب جو ہے وہ بھی حاصل ہو جاتا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ اس کو، کیونکہ اب ایک آدمی مثلا نماز پڑھنے کے لیے آیا ہے، اب مغرب سے پہلے آیا، انشاءاللہ عشاء کے بعد جائے گا، تو اتنی دیر تو اس کو اللہ کے حرم میں بیٹھنا نصیب ہو رہا ہے، ویسے بھی اس نے بیٹھنا ہے، یعنی مغرب بھی پڑھنی ہے، پھر عشاء بھی پڑھنی ہے. تو اگر وہ اتنی دیر کے لیے بھی نیت کر لے تو اجر و ثواب جو ہے اسے حاصل ہو جاتا ہے. تو اب مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ حضرت ابی سعید الخدری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ ہمارے آقا سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وعلی آلہ واصحابہ وسلم تسلیما کثیرا کثیرا، آپ نے اعتکاف فرمایا پہلے 10 دن. تو جبریل علیہ السلام اترے، انہوں نے کہا حضور آپ جو چیز ڈھونڈ رہے ہیں وہ ابھی آگے ہے. تو پھر حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد والے 10 دن جو تھے وہ بھی اعتکاف فرما لیا. تو جب آپ نے وہ بھی اعتکاف فرمایا تو پھر جبریل علیہ السلام حاضر ہوئے، انہوں نے کہا حضور آپ جو چیز تلاش کرنا چاہتے ہیں وہ ابھی آگے ہے. تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر آخری عشرے کا بھی اعتکاف کے لیے جو تھی فرما لی، اور صحابہ کہتے ہیں کہ ہم نے بھی فرما لی. اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم خطیباً صبیحۃ 20 من رمضان، آپ فرماتے ہیں کہ 20 تاریخ کو صبح حضور پاک نے خطبہ فرمایا، اور آپ نے فرمایا کہ بھئی جو شخص میرے ساتھ اعتکاف میں تھا وہ چاہیے کہ وہ اپنا چاہے تو اعتکاف میں رہے، تو چاہے تو واپس چلا جائے.
کیونکہ مجھے دکھایا گیا ہے لیلۃ القدر، لیکن وإنی انسیتها مجھے بھلا دیا گیا۔ مجھے لیلۃ القدر تو ملی اور تعین بھی ہو گئی، لیکن اب اس کی کوئی تیقن جو تھا وہ مجھے اس کا علم جو ہے جو دیا گیا وہ اٹھا لیا گیا۔ تو انہا فی العشر الاواخر فی وتر، بہرحال یہ عشر الاواخر میں ہے، یعنی آخری عشرے میں اور وتر کے دنوں راتوں میں۔ اور فرمایا کہ مجھے اتنا یعنی آتا ہے جو مجھے دکھایا گیا ہے اور بتلایا گیا ہے کہ کأنی اسجد فی ماء و تین، کہ اس رات گویا کہ میں نماز پڑھ رہا ہوں اور سجدہ کر رہا ہوں پانی اور مٹی میں، یعنی جیسے بارش ہو جائے تو پانی گرتا ہے تو مٹی میں مل جاتا ہے، جو آدمی سجدہ کرے تو پھر اس کے اثرات بھی آتے ہیں۔ تو فرمایا یہ ایک علامت ہے جو مجھے دکھائی گئی، یعنی خواب میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو رویا دکھایا گیا کہ اس طرح ایک رات آئے گی، اور اس کے یہ بھی علامت ہوگی کہ اس دن آپ جو نماز پڑھیں گے تو تقریباً بارش ہو چکی ہو۔ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بتلا دیا اور فرماتے ہیں کہ وَقَانَ سَقَفَ الْمَسْجِدِ جَرِيدًا مِنَ النَّخْلِ، حضور پاک کی مسجد مبارک جو تھی مسجد نبوی صلی اللہ علیہ وسلم، اس کی چھت مبارک جو تھی وہ چھڑیاں ڈالی ہوئی تھی کھجور کی۔ اس وقت کوئی RCC سیمنٹ یا یہ چیزیں تو نہیں تھی۔ کہتے ہیں کہ وَمَا نَرَىٰ فِي السَّمَاءِ شَيْئًا، ہم نے آسمان میں کوئی بادل نہ دیکھا۔ اور کیا دیکھتے ہیں کہ وَجَاءَتْ قَطْعَةٌ فَمُطِرْنَا، ایک ایسے بادل کی ٹکڑی آئی اور بارش ہو گئی۔ فصلی بنا النبی صلی اللہ علیہ وسلم، حضور پاک نے نماز پڑھائی، حتی رأیت اثر الطین والماء علی جبہۃ رسول اللہ۔ صحابی کہتی ہیں تو میں نے وہ دیکھا کہ مٹی جو تھی نا وہ پانی والی مٹی لگی ہوئی تھی حضور کے پیشانی مبارک پہ۔ تصدیق کا رویا ہو، یعنی بالکل وہ خواب اسی طرح جیسے دکھایا گیا تو سچا ہو گیا۔ تو فرماتی ہیں کہ یہ واقعہ جو ہے فی صبح 21 کہ یہ 21 تاریخ کی صبح کی نماز کا واقعہ، اس کا مطلب ہے کہ رات 21 کی رات تھی۔ تو فرماتے ہیں اخرجہ فی الصحیحین، یعنی امام بخاری اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہما نے بھی یہ حدیث مبارک روایت فرمائی ہے۔ اور بلکہ کہتی ہیں کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ حدیث جو ہے بہت اصح الروایات ہے، یعنی بے اعتبار روایت کے بالکل صحیح درجے کی ہے، جس کو امام بخاری نے بھی نقل فرمایا ہو اور امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے بھی نقل فرمایا ہو۔ مفسر فرماتے ہیں کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ 23 کی رات ہوتی ہے، کیونکہ عبداللہ ابن انیس کی ایک روایت ہے صحیح مسلم میں، اور اس کا سیاق بھی اسی طرح ہے، یعنی جو آپ نے ابھی پڑھی ہے ابھی سعید خدری رضی اللہ عنہ کی روایت، اس کا سیاق جو ہے وہ بھی اس سے ملتا ہوا ہے، اور وہ بھی حدیث صحیح ہے، اس کو امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے ذکر فرمایا ہے۔ وقیل لیلۃ 24 قال ابو داؤد، ایک قول یہ بھی ہے کہ یہ رات جو ہے 24 کی رات ہے۔ اصل بات یہ یاد رکھیں کہ جس چیز کو اللہ تبارک و تعالی مخفی رکھنا چاہیں وہ ظاہر کیسے ہو؟ اس لیے کیونکہ بعض لوگ یہ سمجھتے ہیں نا کہ جی ایک صحابی نے کہا ہے 17 ہے، اور ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ رمضان شریف کی پہلی رات ہے، اور ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ 21 کی رات ہے، اور ایک صحابی کہہ رہا ہے کہ 23 کی رات ہے۔ تو نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ، یہ سب بات غلط ہے جی، حدیث کا اعتبار ہی کوئی نہیں۔ جو منکرین حدیث ہوتے ہیں وہ ایسی باتوں کو بہانہ بناتے ہیں، ڈھونڈتے ہیں کہ دیکھو جی آخر ہم کون سی بات مانیں اور کس کی بات مانیں۔ وہی عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں اور 19 کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں، تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ 17 کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں اور 21 کے بارے میں بھی فرما رہے ہیں۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ خود 17 کی رات پر زور دے رہے ہیں، اور اس کے بعد کہتے ہیں صحیح حدیث جو ہے وہ 21 والی ہے۔ تو اس لیے وہ کہتے ہیں دیکھو جی یہ تو معاملہ اتنا مختلط ہے، اتنا اس میں اختلاط ہے کہ کوئی ایک بات تو ہمیں ثابت ہی نہیں ہوتی، تو لہذا ہم کس قول کو سچا مانیں؟ تو یہ اعتراض دراصل جاہلانہ اعتراض ہوتا ہے۔ کیوں؟ اصل بات یہ دیکھیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے اگر کسی چیز کو چھپانا ہے تو اس سے دنیا کی کوئی طاقت ظاہر ہی نہیں کر سکتی، جب تک اللہ پاک اس کو خود واضح نہ فرما دیں۔ اب آپ نے دیکھیں کہ بھئی جمعہ کی رات میں، جمعہ کے دن میں ایک ساعہ مستجابہ ہے، اللہ نے چھپا دی، تو آپ کہتے ہیں مقصد کیا ہوتا ہے کہ انسان جو ہے وہ
کسی سست روی کا شکار نہ ہو جائیں کہ بس جی ٹھیک ہے 21 کی رات ہے، اسی رات میں ہم جاگ لیں گے، چھوڑو باقی مہینہ جاگنے کی کیا ضرورت۔ قدرتی بات ہے نا کہ آدمی کو اگر تعین ہو جائے تو وہ اسی ایک رات میں تو زور لگا لے گا۔ اچھا، اور بعض آدمی پھر اسی ایک رات میں محروم بھی ہو جائے۔ اچھا، پھر اگر تعین ہو جائے تو اسی رات میں نعوذ باللہ جو گناہ کرے گا اس کا کیا عالم ہوگا۔ اس لیے اللہ کی حکمتیں ہیں کہ اللہ نے اس کو چھپا دیا۔ ہم سے اپنی موت کا وقت جو ہے اللہ نے چھپا لیا، ہمیں پتہ نہیں ہے کہ موت کب آئے گی۔ قیامت کا علم اللہ نے چھپا لیا، کوئی پتہ نہیں کہ قیامت کب ہوگی۔ تو اب اس کو ہم یہ نہیں کہہ سکتے نعوذ باللہ کہ جی اتنے اخبار، جب اللہ چھپانا چاہتے تھے اصل ہوا کیا کہ جیسے جیسے کسی صحابی کو علامات ملے اور جیسے جیسے اس کو نظر آئی بات، اس نے کہا کہ 21 رات تھی، کیونکہ ایک رات تو نہیں ہوتی۔ آخر رمضان تو کئی آئے حضور پاک کی زندگی مبارک میں۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی نبوت کے بعد بھی 25 رمضان آئے، یعنی آپ کے اعلان نبوت ہوا 40 سال کی عمر میں اور آپ کی وفات مبارک ہے 65 سال کی عمر میں۔ تو اب 25 سال تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارک میں رمضان، یعنی 25 رمضان تو آپ نے اپنی زندگی میں دیکھے۔ تو اس وجہ سے صحابہ رضوان اللہ علیہم اجمعین کے لیے بھی اس چیز کی تعیین کرنا جو تھا مشکل ہو گیا۔ اور اسی طرح کیونکہ حضور نے فرمایا کہ مجھے اللہ نے خواب میں دکھلا بھی دیا لیکن بھلا دیا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم باوجود ایک چیز دیکھنے کے اللہ پاک جو یہ چاہتے تھے کہ یہ بات بھول جائے تو بھول گئی، ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم خود تعیین فرما دیتے۔ تو اب حضور نے اپنے عمل سے بھی ہمیں سبق دیا کہ آپ پہلا ہفتہ بھی اعتکاف بیٹھے، پہلا عشرہ، پھر دوسرا عشرہ، پھر تیسرا عشرہ، تاکہ میری امت جو ہے وہ بھی پورا مہینہ محنت کرے، اول رات سے محنت کرنی شروع کر دے، تاکہ اللہ تبارک و تعالی اگر رمضان المبارک کی کسی رات میں بھی لیلۃ القدر ہوگی تو جو آدمی پوری رمضان کی راتوں میں محنت کرے گا تو انشاءاللہ اس کو کوئی نہ کوئی حصہ نصیب ہو جائے گا۔ اس لیے ہمارے ذمے صرف یہ ہوتا ہے کہ ہم اس بارے میں اجتہاد اور جد اور اجتہاد کریں۔ اور دوسری بات یہ ہوتی ہے کہ آج کل ہمیں یہ باتیں بڑی عجیب گزرتی ہیں، اس لیے کہ ہر گھر کے اندر ڈائری رکھی ہوئی ہے اور ہر جیب میں چارٹ رکھا ہوا ہے اور کارڈ رکھا ہوا ہے، گھڑیاں باندھی ہوئی ہیں تو اس پر بھی تاریخ لگی ہوئی ہے۔ اس لیے بھی ذرا لوگوں کو تشویش ہوتی ہے کہ دیکھو جی تاریخ کیسے آگے پیچھے ہو گئی۔ اس زمانے میں نہ تو گھڑیاں تھیں، نہ تقویم تھی، نہ ڈائریاں تھیں، نہ تاریخ تھی، وہ تو محض اپنے دماغ سے یاد رکھتے تھے کہ ایک واقعہ پیش آیا، اس واقعے کو انہوں نے یاد رکھا کہ بھئی وہ فیل کا قصہ جو ہے ہاتھیوں والا، وہ کس سال ہوا تھا؟ اچھا حضور کب پیدا ہوئے؟ انہوں نے کہا ولد فی سنۃ الفیل، بھئی جس سال وہ ہاتھیوں والا واقعہ ہوا تھا اسی سال آقا انعامدار پیدا ہوا۔ اب وہ ہاتھیوں والا سال کون سا تھا؟ اب اس کی تحقیق آپ کیسے کریں گے؟ کہاں سے آپ ڈائریاں نکالیں گے؟ کیونکہ آپ کے بارے میں تو ایک معروف تھا، جو صحابہ نے بات فرمائی یا اس زمانے میں جتنی لوگوں نے نقل کی کہ حضور کب پیدا ہوئے، ولد فی سنۃ الفیل۔ اچھا جی، حضور پاک کو نبوت کب ملی؟ 40 سال کے بعد۔ حضور پاک نے ہجرت کب فرمائی؟ اتنے عرصے کے بعد۔ 13 سال آپ نے مکے میں گزارے، پھر آپ نے ہجرت فرمائی۔ تو مدینے پاک میں آپ نے کتنا عرصہ گزارا بعد الہجرہ؟ 10 سال۔ اب انہوں نے اسی ہجرت کے حساب سے سن نکالے کہ اگر ہجری سن پہلا شروع ہو رہا ہے ہجرت سے تو اس سے قبل اب دیکھیں گے بھائی 53 سال اگر ہم پہلے کر لیں تو سن یہ بنے گا، اور 53 سال ہم پہلے کر لیں تو حضور کی ولادت کا سن نکل آئے گا۔ اس انداز سے تاریخیں نکالی گئیں، اس انداز سے حساب کیے گئے، تو اس میں اقوال کثیر کا ہونا جو ہے یہ محتمل بات ہے۔ اس میں کوئی ایسی بڑی بات نہیں ہے کہ آدمی کہے کہ جی ایک صحابی یوں کہہ رہا ہے اور ایک صحابی یوں کہہ رہا ہے اور ایک صحابی یوں کہہ رہا ہے۔ مثال کے طور پر ابھی میں آپ سے، آپ جتنی آدمی یہاں اللہ کے کعبے میں بیٹھے ہیں ماشاءاللہ، میرے سوا آپ سب اچھے ہیں، آپ نے رمضان مکے میں گزارا ہے، ہر آدمی سے ذرا پوچھے کہ بھی آپ کو لیلۃ القدر کس رات میں محسوس ہوئی؟ محسوس یعنی یقین تو نہیں۔ تو اب جتنے آدمی بیٹھے سب اپنی اپنی بات بتائیں گے، شرط لگا لیں، یعنی آپ اندازہ فرما لیں کہ بھئی ہر آدمی آخر رمضان کا مہینہ تو گزارا ہے، آخر آپ الحمدللہ مکے میں رہنے والے لوگ ہیں، عابد ہیں، عالم ہیں، اہل علم ہیں، طلبۃ العلم ہیں، اور آپ نے ماشاءاللہ کتنے دوست ہوں گے جنہوں نے اعتکاف بھی کیا ہوگا رمضان المبارک میں،
اور اعتکاف بھی اللہ کے گھر میں مسجد الحرام میں کیا ہوگا. اور کتنے لوگ ہیں جنہوں نے اعتکاف مسجد النبی صلی اللہ علیہ وسلم میں کیا ہوگا. تو اب ہر آدمی کو ایک خیال تو ہوگا نا کہ میں نے لیلۃ القدر کو ڈھونڈنا ہے، تو اس کے دماغ میں بھی تو کوئی بات ہوگی کہ جی مجھے تو فلاں رات جو تھی نا وہ خیال آتا ہے کہ وہ تھی. تو اب جتنے آدمی بیٹھیں گے اتنی باتیں کریں گے آپ. تو آپ سب کو نعوذ باللہ ہم جھوٹا تو نہیں کہیں گے، آپ تو اپنا اپنا تاثر بیان کر رہے ہیں نا کہ آپ کو جو محسوس ہوا ہے، آپ کو جو علامات نظر آئی ہیں، آپ کو جو امارات لیلۃ القدر نظر آئی ہیں، آپ کو جو محسوس ہوا ہے، آپ اس کو نقل کر رہے ہیں کہ جی فلاں رات جو ہے نا میرا دل دعا میں بڑا لگا اور میرے آنسو بھی بہ نکلے اور میں روتا بھی بڑا رہا اور رات بھی ماشاءاللہ بڑی پرسکون تھی. میرا خیال تو یہ ہے کہ وہی رات تھی لیلۃ القدر. دوسرا کیا کہنا جی میرا تو فلاں رات میں ہوا. تو ہر آدمی اپنی اپنی رائے بیان کرے گا. اس میں نعوذ باللہ کسی کو کہنا کہ اس نے غلط کہا ہے یا جھوٹ کہا ہے یا اصحاب رسول پہ کوئی طنز کرے تو یہ تو بڑی بدبختی والی بات. اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں کہ اقوال اور یہی علماء کی دیانت اور امانت ہے کہ وہ جتنے اقوال ملے ہیں، جتنی روایات ملی ہیں وہ ساری نقل کر رہے ہیں کہ بھئی یہ بھی ہمیں ملی ہے، یہ بھی ہمیں ملی ہے، یہ بھی ہمیں ملی ہے، یہ بھی ہمیں ملی ہے. اب تمہارے ذمہ ہے کہ تم اول سے لے کر آخر تک محنت کرو اور تلاش کرو. اس لیے فرماتے ہیں مفسر رحمت اللہ علیہ کہ ایک قول یہ بھی ہے کہ وہ 24 کی رات ہے. قال ابو داود الطیالسی حدثنا حماد بن سلمة الجری عن ابی نضرہ عن ابی سعید رضی اللہ تعالی عنہ رسول اللہ قال لیلۃ القدر لیلۃ 24. اسناد رجالہ ثقات. اب اس کی سند میں جتنے راوی ہیں وہ بھی سب ثقہ ہیں. 24 کی رات. وقال احمد حدثنا موسى بن داود قال حدثنا ابن حية يزيد بن ابي حبيب بن ابي الخير عن الصنابحي عن بلال رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ليلة القدر ليلة 24. اس روایت میں آتا ہے کہ انہوں نے خبر دی حضرت بلال نے کہ حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے 24 رمضان کی رات. لیکن اس کے اندر ابن لحیہ جو راوی ہے وہ ضعیف ہے. وقد خالفه ما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن أصبغ بن وهب بن عمرو بن الحارث بن يزيد بن أبي حبيب بن أبي الخير بن أبي عبد الله الصنابحي قال أخبرني بلال رضي الله عنه مؤذن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن أول السبع من العشر الأواخر فهذا الموقوف أصح والله تعالى أعلم. اس میں آتا ہے 24. لیکن مفسر فرماتے ہیں کہ اس میں ابن لحیہ راوی ضعیف ہے اور اس نے مخالفت کی ہے اس روایت کی جس کو امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے نقل فرمایا ہے. وہ فرماتے ہیں عبداللہ صنابی کہتے ہیں کہ مجھے خبر دی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اور بلال کون؟ مؤذن رسول اللہ، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے جو مؤذن رضی اللہ تعالیٰ عنہ. انہوں نے کہا کہ اول السبع من العشر الاواخر ہے کہ پہلے 7 جو ہیں عشر الاواخر میں سے یعنی آخری 10 میں سے 7 نکال لو تو باقی کتنے بچیں گے؟ 3. تو کون سی رات بنے گی؟ 23 کی رات بنے گی جگہ. تو وہ فرماتی ہیں کہ یہ روایت جو ہے وہ زیادہ صحیح ہے. وہاں کا داروان ابن مسعود نے ابن عباس نے جابر بن حسن وقتادہ عبداللہ ابن وہب انہا لیلۃ 24. اب مفسر فرماتے ہیں کہ ایک روایت حضرت ابن مسعود سے بھی ہے، ابن عباس سے بھی ہے، جابر حسن سے بھی ہے کہ 24 کی رات. وقت تقدم فی سورۃ البقرہ حدیث واصلۃ ابن الاسقع واصلۃ ابن الاسقع مرفوعا ان القرآن انزل لیلۃ 24 وقیل تکون لیلۃ 25. انہوں نے فرمایا کہ قرآن پاک جو ہے وہ اترا ہے 24 رمضان کی رات میں، اور اللہ نے فرمایا کہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر کہ ہم نے اتارا ہے لیلۃ القدر میں، تو لہذا 24 کی رات ہے. تو اب یہ اسی لیے اشکال ہو جائے کیونکہ انا انزلناہ فی لیلۃ القدر سے مراد تو ہے کہ اللہ نے لوح محفوظ میں سے جب اتارا آسمان دنیا پہ، اور انہوں نے سمجھ لیا کہ اللہ نے جب حضور پہ اتارا دنیا میں تو کہ وہ 24 رمضان کی رات تھی. اس وجہ سے میں نے عرض کیا نا کہ جب اللہ تبارک و تعالیٰ کسی چیز کو چھپانا چاہیں، کسی چیز کو مخفی فرمانا چاہیں تو اس کے مخفی رہنے میں بڑی بڑی حکمتیں ہوتی ہیں، اس کے اندر اللہ تبارک و تعالیٰ کی بڑی نعمتیں ہوتی ہیں. اور جس چیز کو اللہ تبارک و تعالیٰ ظاہر فرماتے ہیں اس کے ظاہر فرمانے میں بڑی حکمتیں ہوتی ہیں.
اس کا ظاہر کرنا جو ہے بندوں کے لیے زیادہ مفید اور زیادہ فائدہ مند ہوتا. اس لیے بہرحال ایک روایت یہ بھی آئی ہے کہ 25 رمضان کی رات ہوتی ہے. لما رواه البخاري رحمه الله تعالى عن عبد الله بن عباس ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال التمسوها بالعشر الاواخر من رمضان في 9 طبقا في 7 طبقا في 5 طبقا فصلوا كثيرون بالليالي الاوتار وهو ازهر اشهر وهو له اخر على الاشفاء كما رواه مسلم النبي سعيد انه حمله على ذلك والله اعلم. اب مفسر فرماتے ہیں کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت کی ہے کہ حضور پاک نے فرمایا کہ اگر لیلۃ القدر تلاش کرنی ہے تو آخری 10 دنوں میں تلاش کرو، اور آخری 10 دنوں کے اندر بھی جب 9 باقی رہیں یا جب 7 باقی رہیں یا جب 5 باقی رہیں، یعنی 29 یا 27 یا 25. مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ یہ روایت جو ہے یہ بھی زیادہ واضح اور زیادہ مشہور ہے. اور بعض نے کہا حملہ الآخرون علی الاشفاء، یعنی بعض نے تو روایت کو معمول فرمایا نا وطر پہ، کہ یعنی جب 29 یا 27 یا 25. بعض نے کہا کہ نہیں، اس سے مراد وہ الٹا 23 یا 24 یا 25، انہوں نے یعنی اشفاء پر بھی اس کو معمول فرمایا. وقیل انہا تکون لیلۃ 27. اب مفسر فرماتے ہیں ایک قول مبارک یہ بھی ہے کہ یہ 27 کی رات ہوتی ہے. لما رواه مسلم في صحيحه عن ابي بن كعب عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انها ليله 27. اس نے امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نے یہ حدیث نقل فرمائی ہے کہ حضور نے فرمایا کہ لیلۃ القدر جو ہے 27 کی رات میں ہے. قال الامام احمد بن سفیان سمعت عبدة وعاصم بن زر سألت ابي بن كعب قلت ابا المنذر ان اخاك ابن مسعود يقول من يقم الحول يصب ليلة القدر قال يرحمه الله لقد علم أنها في شهر رمضان وأنها ليلة 27. ثم حلف. قلت وكيف تعلمون ذلك؟ قال بالعلامة أو بالآية التي أخبرنا بها تطلعها ذلك لا شوال يعني الشمس. ابو بکر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ عبدہ عاصم کہتے ہیں، زر سے روایت کرتی ہیں کہ میں نے ابی بن کعب سے پوچھا اور میں نے ان کی خدمت میں کہا، ابو المنذر کی ان کی کنیت تھی، کہ ان اخاک ابن مسعود، تمہارا بھائی عبداللہ ابن مسعود جو ہیں صحابی یعنی بھائی یعنی محبت میں رضی اللہ تعالیٰ عنہ، فرماتی ہیں کہ جو آدمی سارا سال ہر رات محنت کرتا رہے اس کو لیلۃ القدر مل ہی جاتی ہے. یعنی ہر سال اگر پورے سال میں، کیونکہ سب سے میں نے عرض کیا تھا نا کہ آسان طریقہ یہ ہے کہ آدمی عشاء کی نماز جو ہے وہ بھی جماعت سے پڑھے اور فجر کی نماز جو ہے وہ بھی جماعت سے پڑھے. تو اب انشاءاللہ جب بھی لیلۃ القدر ہوگی تو اللہ کی رحمت سے اس کو نصیب ہو جائے گی، کیونکہ لازماً بات ہے کہ اگر رات میں ہوگی تو اس کو عشاء کی نماز بھی جماعت سے مل گئی اور فجر کی نماز جو ہے وہ بھی جماعت سے مل گئی. اور جن کو تہجد نصیب ہو جائے تو سبحان اللہ، اللہ تبارک و تعالی ہر مسلمان کو نصیب فرمائے. جن کو تہجد کا جاگنا نصیب ہو جائے تو ان کا تو کیا کہنے. اور ویسے اگر آدمی تھوڑی سی جد و جہد کرے تو فجر کی نماز پڑھنے والے کے لیے تہجد پڑھنا قطعاً مشکل نہیں، یعنی بالکل مشکل. مثال کے طور پر آج کل 4:20 پر تقریباً صبح کی اذان ہوتی ہے، تو اگر آپ 4 بجے اٹھ جائیں، وضو کر کے آپ 2 رکعتیں 4 رکعتیں تو پہلے تہجد پڑھ لیں گے اور بڑے آرام سے پھر نماز میں بھی آ جائیں تو یعنی کوئی مشکل نہیں. اگر آپ نے جب فجر کی نماز آپ نے پڑھنی ہے تو جب 4:20 پر یا 4:25 پہ اذان ہو رہی ہے تو آخر آپ 4:15 پہ بھی تو اٹھیں گے نا. آخر اس سے پہلے اگر اس کے بعد اٹھیں تو پھر تو جماعت آپ کو نہیں ملے گی. تو اگر آپ صرف 10 منٹ پہلے اٹھ جائیں تو 10 منٹ پہلے اٹھ کے آپ وضو بھی کر لیں گے اور کم از کم زیادہ نہ صحیح تو 2 رکعت تو تہجد پڑھ ہی لیں گے. 4 رکعت 2 رکعت آپ کو نصیب ہو جائیں گی. تو جس آدمی کو صبح کی نماز جماعت سے پڑھنی ہے اس کے لیے تہجد پڑھنا قطعاً مشکل نہیں، قطعاً کوئی اس کے لیے مشکل نہیں ہے اور کوئی ایسی بات ہی نہیں. اور اسی طرح سے اشراق کا جو صحیح طریقہ ہے پڑھنے کا وہ تو یہی ہے کہ آپ فجر کی نماز پڑھ کے بیٹھ جائیں، قرآن شریف پڑھتے رہیں یا خاموش بیٹھے رہیں یا عبادت پہ رہیں، کوئی دنیاوی قصے کہانیاں نہ کریں. اور جب سورج اوپر چڑھ جائے تو آپ 4 رکعت نماز پڑھ لیں، 2 رکعت کر کے پڑھیں، آپ کو 1 عمرے کا ثواب مل گیا.
تو لیکن اگر بفرض محال یہ نصیب نہ ہو، ایک آدمی نے ڈیوٹی پہ جانا ہے، ملازمت ہے، دکان ہے، اس کو پہنچنا ہے، آپ نے صبح کی نماز پڑھی اور گھر چلے گئے، گھر جانے کے بعد آپ نے چاہے کچھ آرام کیا یا آپ نے غسل کیا، آپ نے ناشتہ کیا، آپ نے دفتر کے لیے تیاری کی، تو آپ کے تیاری کرتے کرتے سورج تو چڑھ جائے گا، اور لازماً آدمی جب آفس میں جاتے ہیں تو غسل کر کے کپڑے پہن کے جاتے ہیں، تو وہی کھڑے کھڑے اگر آپ نے وضو کی بھی نیت کر لی، وہی وضو بھی ہو گیا، آپ کا غسل بھی ہو گیا، کپڑے پہن کے 2 رکعت پڑھی ہے، 4 رکعت پڑھی اور چلے گئے، اشراق بھی نصیب ہو گیا، تو کون سا مسئلہ ہے؟ یعنی کوئی ایسی مشکل نہیں ہے دین کے اندر، صرف ایک جذبے کی بات ہے کہ آدمی جذبہ پیدا کر لے، کہ ایک اپنا ذوق بنا لے کہ ہاں میں نے یہ بات جو ہے کرنی ہے۔ اچھا، میں نے الحمدللہ یہاں پر بڑے بڑے ذمہ دار لوگوں کو جا کے دفتروں میں دیکھا ہے، ہمارے ہاں تو خیر سپاہی بھی محروم ہے نا کہ کبھی نماز پڑھ لے، یہاں ہم نے ماشاءاللہ بڑے بڑے منسٹر لیول کے لوگوں کو جا کے دیکھا، اشراق تو اشراق ہے، ضحیٰ کے وقت میں گیا، میں نے ایک سے ملنا تھا، تو میں نے ان کے آدمی سے کہا کہ بھئی آپ اطلاع کریں، تو اس نے کہا کہ جی میں دروازہ کھول دیتا ہوں، آپ اندر تشریف رکھیں، لیکن وہ نماز پڑھ رہے۔ تو میں اندر چلا گیا تو انہوں نے اپنے دفتر میں ہی ایک کونے میں مصلی ڈالا اور اس کے بعد 4 رکعتیں ضحیٰ کی پڑھی، اور پھر معاف کیجیے گا میں نے ذرا نماز پڑھنی تھی، تو اس نے وہی اپنا ضحیٰ پڑھ لی، تو اپنے دفتر میں باوضو بھی بیٹھے ہوئے۔ اور اسی طریقے سے مجھے ایک اور کام تھا اور گیا تو ہمارا اتنی یعنی طبیعت خوش ہوتی ہے، یعنی وہ تقریباً اذان میں کوئی 10 منٹ پہلے کا وقت تھا، میں نے سوچا وزیر لوگ ہیں یہ کہاں ہمیں لیا، تو اندر چلے کہ ابھی بیٹھے ہوں گے، قہوے کی ایک پیالی پی ہوگی کہ اذان ہو گئی، تو نے کہا چلیں شیخ پہلے نماز پڑھتے ہیں، تو اب نماز اس کا مطلب ہے باوضو بیٹھے ہوئے تھے، آگے سنتیں پڑھی، باقاعدہ نماز پڑھی۔ جن کے دماغ میں اور دل میں اللہ نے عبادت ڈالی ہوئی ہے وہ کتنے مرتبے کے ہو جائیں، اللہ کے آگے تو عبد ہے نا، اللہ کے آگے تو بندے ہیں، اللہ کے آگے جن کو جھکنا نصیب ہو جائے۔ اور ہمارے آدمی جو ہیں جناب ماشاءاللہ آئیں گے، کار پہ بھی ہوں گے، نماز کا بھی وقت ہے، ان کی کار میں 2 آدمی نماز پڑھنے والے بھی ہوں گے، 3 سگریٹ لے کے کھڑے ہو جائیں۔ کوئی کہے گا کہ بھائی نماز پڑھو جی، کپڑے خراب ہیں، پتہ نہیں ان کو بھی حیض آتا ہے کیا خراب ہے، ہمیں تو آج تک سمجھ نہیں آئی ہے۔ جب بھی کسی ایسے شریف آدمی جو اپنے آپ کو جنٹل مین کہتے ہیں نا، جب بھی ان کو نماز کے لیے کہا انہوں نے کہا جی کپڑے خراب ہیں، یا تو پیشاب اسی کپڑوں میں ہمیشہ فرماتے رہتے ہیں حضرت، خراب ہونے کا آخر کیا مطلب ہے، یعنی کیا خرابی ہے ان میں؟ پلید ہے، پلید 2 وجہ سے ہو سکتے ہیں، یا گندگی لگے یا پیشاب لگے یا خون لگے، اور تو کوئی وجہ نہیں ہوتی نا پلید ہونے کی۔ اور کھڑے ہیں اور باقاعدہ سامنے نماز ہو رہی ہے، جماعت ہو رہی ہے، اور ان کی گاڑی سے اتر کے لوگوں نے نماز پڑھی ہے، اور وہ بدبخت کھڑا ہے، شقی کھڑا ہوا ہے، محروم ہے اللہ کے گھر آنے سے، اللہ کے گھر آنے سے محروم ہے کہ اس کے سامنے نماز ہو رہی ہے، سامنے جماعت ہو رہی ہے، وہ کھڑا ہوا۔ میں ایک دفعہ نہیں سینکڑوں دفعہ دیکھا ہے کہ بعض لوگ جاتے ہیں نا، ان کے مہمان آ جاتے ہیں، حاجی یا مہمان آ جاتے ہیں عمرے والے، ان کو لینے کے لیے لا رہے ہیں، اب رستے پہ پیٹرول پمپ پہ کوئی نماز کا وقت ہو گیا، اب حاجی بیچارے تو کہتے ہیں میں نے نماز پڑھنی ہے، روک لے گا گاڑی، وہ نماز پڑھے، وہ کھڑا ہوا ہے سگریٹ لے کے ہاتھ۔ اس سے بڑا شقی، اس سے بڑا محروم اور بدبخت کون ہو سکتا ہے جو اللہ کی نماز دیکھتا رہے اور نہ پڑھے؟ دعا کریں کہ اللہ کسی مسلمان کو بدبخت نہ بنائے، جو بے نمازی ہیں اللہ ان کو نمازی بنائے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کے دل اور ان کے رخوں کو اپنے گھر کی طرف موڑے، اللہ تبارک و تعالیٰ ان کو صراط مستقیم نصیب فرمائے۔ بھئی ایک نماز کا تارک جو ہے، ایک امام، اور اتنا بڑا امام، یعنی امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ، جو آپ کے پیران پیر جو ہیں ان کا بھی امام ہے، وہ بھی حنبلی المسلک تھے، امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کے مسلک پر تھے، ان کا تو یعنی کھلا فتویٰ ہے نا کہ ایک نماز چھوڑنے والا جو ہے وہ کافر ہو جاتا، اور انہوں نے فرمایا اس کا نکاح ختم ہو جاتا۔ اچھا، نکاح جب ختم ہو جائے تو اولاد جو ہوگی حلال ہوگی، بغیر نکاح کے جو بچہ پیدا ہو تو وہ ولد الزنا ہوگا، اولاد زنا کی ہوگی، اور جب زنا کی اولاد ہو تو فرما بردار کیسے ہو؟ وہ والدین کی اطاعت کیسے کرے؟ وہ پھر باپ کو جوتے نہیں مارے گی، ماں کو جوتے نہیں مارے گی تو کیا کرے گی؟ آپ نے دیکھا نہیں، کل کی اخبار میں پڑھ رہا تھا، ایک بہت بڑے افسر کا بیٹا، اللہ معاف کرے، اللہ ہر مسلمان کو اولاد کے امتحان سے بچائے، اللہ سب مسلمانوں کی اولادوں کو صالح فرمائے،
انہوں نے لکھا کہ وہ کوئی نشے کا عادی ہو گیا ہیروئن کا، باپ ماں سے لڑتا تھا پیسوں کے لیے، وہ کب تک آخر دیں، بیچارہ نہیں دیا، ماں باپ دونوں کو قتل کیا، آگ لگائی، جلا ڈالا بیٹے نے۔ تو آپ اندازہ کریں ایسا بیٹا بدبخت کیسے ہو سکتا؟ اس کی وجوہات میرے بھائی یہی ہوتے ہیں کہ جب حالات ایسے پیدا ہو جائیں کہ گھر میں نماز نہیں، بیوی کے پاس نماز نہیں، خاوند کے پاس نماز نہیں، گھر میں بیٹیاں جوان ہیں نماز نہیں، گھر کے اندر نماز کا تصور بھی نہیں ہے، اور اگر کہہ دیں بیگم صاحبہ کو کہ دعائے قنوت سنا دے، سوال پیدا نہیں ہوتا، فلمی گانے آپ کو 200 سنا دے گی، لیکن دعائے قنوت جی یاد نہیں ہوتی، جی بس دعا کریں مولوی صاحب یاد نہیں ہوتی۔ کوئی فلمی گانوں کے لیے کس سے دعا کروائی تھی یاد ہونے کے لیے؟ وہ کس پیر نے دعا کی تھی کہ تمہیں یاد ہو جائیں؟ دعا قنوت کے لیے ہم دعا کریں، باقی چیزیں تمہیں یاد ہیں، کھانا بھی یاد ہے، لباس بھی یاد ہے، فیشن بھی یاد ہے، میک اپ بھی یاد ہے، میک اپ کے سامان کی کمپنیاں بھی یاد ہیں، اس کی کوالٹیز اور اس کے کلرز بھی یاد ہیں، اور جناب اس کو ڈھونڈ ڈھونڈ کے نکال کے لے آئیں گے، کوئی جہنم کے نیچے سے بھی ملے تو لے آئیں گے۔ ایک یاد ہی نہیں ہے تو صرف اللہ کی نماز یاد نہیں ہے، اللہ تبارک و تعالیٰ کے فرائض یاد نہیں ہے۔ حضور پاک کی صحیح حدیث ہے کہ جو آدمی میاں بیوی جب ملتے ہیں کپڑے اتارنے سے پہلے اگر وہ تعوذ نہ کریں اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اللہم جنب الشیطان عنا وجنبنا عنہ وجنبنا ما رزقتنا منہ، اگر یہ دعا نہ پڑھیں تو شیطان اس جماع میں شریک ہوتا ہے اور اولاد اس شیطان کے حصے سے پیدا ہوتی ہے۔ اب اللہ کے گھر میں ایمان سے کہو کتنے آدمی پڑھتے ہو؟ اسی لیے علماء نے لکھا ہے کہ آدمی کو حرام میں لذت کیوں ملتی ہے، حالانکہ گھر میں بیوی تو ہے، اور بیوی کو بھی حرام غلط آدمی سے لذت کیوں ملتی ہے کہ شیطان اس میں شریک ہوتا ہے، حلال میں تو شریک ہوتا نہیں، لذت کیسے ملے؟ وہاں تو 2 آدمی جمع کر رہے ہیں نا۔ اس لیے حرام میں آدمی کو لذت زیادہ ملتی کہ اس کے اندر شیطان شریک، اور باقاعدہ لفظ ہے کہ احلیل یعنی انسان کے عضو تناسل میں وہ اپنا عضو تناسل داخل کر دیتا۔ اب آپ کی مرضی ہے جناب، جو چاہیں کریں، اور مشکل کیا ہے؟ کچھ نہیں آتا، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم تو ہر کسی کو آتا ہے نا، اور کچھ نہیں آتا یا اللہ ہم تیری پناہ پکڑے ہمیں شیطان کے فتنے سے بچانا، بس اپنی زبان میں بھی کہہ لو تب بھی بچ گئے، اپنی زبان میں کہنا۔ اسی لیے حکم ہے کہ جب تم کھانا کھا رہے ہو تو پڑھو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اب شیطان نہیں کھا سکتا تمہارے ساتھ، اور اگر تم نہیں پڑھو گے تو شیطان تمہارے ساتھ کھاتا ہے۔ اور حدیث میں لفظ ہے کہ کسی مسلمان کو مثلا کھانا شروع ہوا اور بسم اللہ پڑھنا بھول گیا، لیکن درمیان میں اس کو یاد آیا تو اس نے کہا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اول ہی وآخری بھی بسم اللہ اس نے پڑھ لی، تو حضور نے فرمایا شیطان کیا کر رہا ہوتا ہے، اس کو پھر وہ کھانا ہضم نہیں ہوتا۔ اور صحیح حدیث مبارک میں ہے کہ جب آدمی گھر میں داخل ہو گیا السلام علیکم ورحمۃ اللہ، کھانے پہ بیٹھے اور گیا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور سونے لگے اور کہ اعوذ باللہ من الشیطان، شیطان کہتے بھائی نکلو یہاں سے، یہاں نہ تمہارے لیے یہاں کھانا ہے، نہ تمہارے لیے یہاں پانی ہے، نہ تمہارے لیے رہنے کی جگہ ہے، نکلو اب اس گھر میں ہمارا کوئی ٹھکانہ نہیں۔ اور جس گھر میں نہ بسم اللہ ہے، نہ قرآن ہے، نہ اللہ کا ذکر ہے، شیطان کہتا ہے یہاں تو مستقل ڈیرا لگا دو، یہ تو برادری ہے اپنی، یہ تو ہیں ہی اپنے ماشاءاللہ، انہی سے تو ہماری زندگی گزر رہی ہے، یہ تو اپنے ساتھی ہیں، انہی کے ساتھ ڈیرا لگاؤ کہ یہاں فلم بھی ملے گی، یہاں VCR بھی ملے گا، یہاں گانے بھی ملیں گے، یہاں جناب ایک عورت ہوگی اور 20 تماشبین آگے ساتھ اس کے باتیں کریں گے اور کھانے وہ کھلا رہی ہوگی اور کہیں گے جی بڑی سوشل عورت ہے۔ اتنی بڑا بے غیرت مسلمان ہو سکتا؟ حضور نے فرمایا من لا غیرت لہ لا ایمان لہ، جس میں غیرت نہیں ہے وہ مومن بھی نہیں، مسلمان ہی نہیں۔ فرمایا وہ مسلمان ہے نہیں، وہ دیوس مسلمان ہو ہی نہیں سکتا، بے غیرت مسلمان کبھی ہو ہی نہیں سکتا۔ ہو مسلمان اور ہو بے غیرت، یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ بیوی بیٹھی ہے اور لوگ آ رہے ہیں اور لوگ باتیں کر رہے ہیں اور ٹیلی فون پہ وہ چہک چہک کے لہک لہک کے لوگوں سے باتیں کر رہی ہے، مسکرا مسکرا کے جناب استقبال کرے، اور خاوند بیٹھا ہے بے غیرت خوش ہو رہا ہے کہ میری بیوی بڑی پڑھی لکھی ہے، کیسے انٹرٹین کرتی ہے لوگوں کو۔ یہ کون سے مسلمان ہیں؟ ہمیں تو سمجھ نہیں آیا۔ خدا کے لیے آپ اور ہمیں یہ چاہیے
ہم صحیح مسلمان بنے، ورنہ اسلام پہ ہم داغ نہ لگائیں۔ اگر ہمیں اسلام قبول نہیں ہے تو اسلام کو ہماری ضرورت نہیں ہے۔ اس لیے ہمیشہ یاد رکھیں، زیادہ یاد نہیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، کھانا کھانا ہو، پانی پینا ہو، حدیث میں آیا کہ آپ حمام میں جائیں پہلے پڑھیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، ورنہ حضور نے فرمایا کہ شیطان تمہارے دبر سے کھیلتا ہے، اور جب تم یہ پڑھتے ہو تو تم محفوظ ہو جاتے ہو، اور باہر نکلو تو کہو الحمدللہ الذی عافانی عن الاذی غفرانک، اور اسی طرح فرمایا جب کھانے پہ بیٹھو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور جو تمہارے آگے ہو اسی کو کھاؤ، پانی پینا ہو تو کہو بسم اللہ الرحمن الرحیم، اور آپ نے کنگھی دینی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، سرما پہننا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، کتاب پڑھنی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، خط لکھنا ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم، تو آپ دن میں دیکھیں کتنے دفعہ اللہ کا ذکر ہو گیا۔ تو جب اللہ کا ذکر ہوگا تو شیطان تو بھاگے گا، شیطان قریب ہی نہیں آئے گا۔ یہی وجہ ہوتی ہے میرے بھائی کہ آج ہماری اولادیں نافرمان ہیں، ہمارے گھروں کے اندر جھگڑے ہیں، میاں بیوی کے اندر دشمنیاں ہیں، ایک دوسرے کا منہ نہیں ملتا، باپ بیٹے کا دشمن ہے، بیٹا باپ کا دشمن ہے، بیٹی ماں کی دشمن ہے، ماں بیٹی کی دشمن ہے، بہن کی بہن سے لڑائی ہے، ایک دوسرے کے خلاف چغل خوریاں ہیں، سازشیں ہیں، اور مسلمان کا قاتل ہے، مسلمان کا گلا کاٹتا ہے، مسلمان کا مال کاٹتا ہے۔ وجہ یہی ہے کہ شیطان اتنا اندر اثر کر چکا ہے کہ ہمارے ہر معاملے میں شیطان کا دخل ہے۔ اس لیے دعا کریں اللہ پاک ہمیں اس کے فتنے سے بچائے، ورنہ قرآن میں موجود ہے، شیطان نے تو کہا تھا لَآتِيَنَّهُم مِّن بَيْنِ أَيْدِيهِمْ وَمِنْ خَلْفِهِمْ وَعَنْ أَيْمَانِهِمْ وَعَنْ شَمَائِلِهِمْ، کہ میرا اللہ میں تیرے بندوں کو آگے سے بھی گمراہ کروں گا، پیچھے سے بھی، دائیں سے بھی، بائیں سے بھی، یعنی میں تو ان کو ہر طرف سے جکڑوں گا۔ مراد آگے پیچھے سے یہ ہوتا ہے نا، جہاں سے موقع ملے گا زبان سے ملا تو گمراہ کروں گا، اور مجھے اگر ان کے دماغ میں باتیں ڈالنی پڑی تو گمراہ کروں گا، ان کے پس پش سازشیں کرنی پڑی تو گمراہ کروں گا، ان کے دائیں سے، ہاتھوں سے، بائیں سے، یمین سے، شمال سے، ہر طرف سے، ثم لا تجد اکثرهم شاکرین، اور میرا اللہ تو دیکھے گا کہ تیرے بندے جو ہیں اکثریت جو ہے وہ تیری منکر ہوگی، بہت تھوڑے ہوں گے جو تیرے ماننے والے ہوں۔ یہ تو اللہ تبارک و تعالیٰ کے قرآن پاک میں موجود ہے۔ دعا کریں اور کوشش کریں میرے بھائی، یہ آدمی بعض اوقات کوئی سخت لفظ بھی میری زبان سے نکل جاتا ہے، اللہ جانتا ہے وہ تمہاری ہمدردی کے لیے ہوتا ہے، دشمنی کے لیے نہیں ہوتا۔ اللہ پاک مجھے بھی معاف فرمائیں، آپ کو بھی معاف فرمائیں، اور اللہ ہمارے گھروں کو شیطان کا مرکز نہ بنائیں، اللہ ہمارے گھروں میں اپنی رحمتوں کے ڈیرے لگوا دیں، رحمتوں کا مرکز بنا دیں۔ چھوٹی چھوٹی حضور پاک کی محبوب دعائیں ہیں، یاد کر لو، اور کچھ بھی نہ آئے تو بسم اللہ تو تمہیں آتی ہے، ہر کام میں بسم اللہ الرحمن الرحیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب اللہ کا نام لے لو گے تو شیطان خود بخود بھاگ جائے، کسی شکل میں بھی نام لے لیں۔ تو اس لیے مفسرین نے فرمایا کہ میں نے انہیں کہا کہ حضرت عبداللہ ابن مسعود تو یہ فرماتے ہیں کہ من یقم الحول یصبہ، جو آدمی پورا سال، حول کہتے ہیں سال، کہ پورا سال جاگتا رہے تو اس کو تو لیلۃ القدر مل ہی جائے گی۔ تو حضرت ابی ابن کعب نے فرمایا کہ اللہ رحم کرے عبداللہ ابن مسعود پہ کہ میرے بھائی نے ایسی بات کہہ دی، حالانکہ ان کو پتا ہے کہ لیلۃ القدر رمضان میں ہوتی ہے۔ یعنی مقصد حضرت عبداللہ ابن مسعود کا کیا تھا کہ لوگوں کو ذوق، لوگوں کو عبادت میں لگایا جائے، کہ لوگوں کو زیادہ سے زیادہ رغبت دلائی جائے کہ بھائی پورا سال تلاش کرو، پتہ نہیں کس مہینے میں ہو جائے، پتہ نہیں کس دن میں ہو جائے۔ اچھا، اور جن کو وہ کہہ رہے تھے بھلا آگے کون تھے؟ آگے بھی تھے اصحاب رسول اللہ، ان میں کوئی ایک آدمی ایسا تھا جو بے نماز ہو، ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو رات کو جاگنے والا نہ ہو، ان میں ایک آدمی ایسا تھا جو تہجد نہ پڑھتا ہو، ان میں ایک آدمی ایسا تھا جس کی جماعت کی نماز رہ جاتی ہو۔ صحابہ کہتے ہیں جو آدمی جماعت سے رہ جاتا تھا ہم دیکھ کے اندازہ کر لیتے تھے کہ یا تو وہ شدید بیمار ہے یا پھر منافق ہے، مسلمان نہیں۔ فرماتے تھے کہ ہم اندازہ یہی کرتے تھے کہ بھی فلاں دیکھو بھائی جماعت میں نہیں آیا، بھائی پتہ کرو اس کے گھر میں کہیں بیمار نہ ہو، ورنہ یہ ہو نہیں سکتا کہ وہ جماعت میں نہ آئے، اور اگر پتہ چل جاتا کہ بیمار بھی نہیں ہے تو ہم سمجھ لیتے کہ یہ منافق ہے۔
اس کا ایمان صحیح نہیں ہے، ورنہ مسلمان ہو اور جماعت میں نہ آئے، مسلمان ہو اور مسجد میں آ کر جماعت کے ساتھ نماز ادا نہ کرے۔ ہم مولویوں کے بچے نہیں پڑھتے، آپ لوگوں کو کس کو، ہم دوسروں کو تو تب روئیں جب ہمارے اپنے گھر ٹھیک ہوں، ہمارے تو اپنے ماحول بگڑے ہوئے ہیں، ہم تو اپنی بات کہہ رہے ہیں، ہم لوگوں کی بات نہیں کرتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے صرف یہی ہے کہ والدین مجبور ہوتے ہیں کہ اور زیادہ اولاد سے بات کریں، بغاوت ہوگی اور فتنے ہوں گے اور لڑائیاں ہوں گی، یعنی جو برائی لوگوں نے نہیں دیکھی ان کو بھی دیکھنی پڑ جائے گی۔ اس لیے ایک ہی علاج ہوتا ہے کہ اللہ کے آگے گڑ گڑا کے دعائیں کریں کہ یا اللہ ہماری اولادوں کو درست فرما دے، ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما دے، ہمارے دوستوں کی، ساتھیوں کی، جو ہم سے ملنے والے ہیں ان سب کی اصلاح فرما دے، کیونکہ ماحول جب ٹھیک ہوگا ہم خود بخود ٹھیک ہو جائیں گے۔ اللہ تبارک و تعالی مثال مشہور ہے جی، خربوزے کو دیکھ کے خربوزہ رنگ پکڑتا ہے، یعنی اس کی یہ مثال ہے کہ جیسے آپ کسی کے ساتھ رہیں گے، شرابی کے ساتھ آدمی نے شرابی بننا ہے، حضور نے فرمایا اگر لوہار سے دوستی ہوگی تو کبھی نہ کبھی کوئی چنگاری ہی اڑ کر تیرے کپڑے جلا ڈالے گی، اور اگر عطر والے سے دوستی ہوگی تم خریدو بھی نہ تب بھی تمہیں خوشبو تو آ ہی جائے گی اس کی دکان سے۔ تو یہی بات ہوتی ہے کہ اچھے لوگوں کے ساتھ ہم بیٹھیں گے تو کوئی اچھی بات ہمیں مل ہی جائے گی، اور برے لوگوں کے پاس ہم بیٹھیں گے تو کوئی نہ کوئی برائی ہمارے اندر آ ہی جائے گی۔ اور قاعدہ یہ ہے کہ برائی جلدی اثر کرتی ہے، اچھائی جو ہے اس کے لیے محنت کرنی پڑتی، یہ ہمیشہ یاد رکھیں۔ مثلا 1 من دودھ کا بڑا مٹکا ہو، 1 قطرہ پیشاب ڈال دیں، کیا خیال ہے آپ کا، حلال ہے حرام ہے؟ تو اب 1 قطرہ 1 من پہ غالب آ گیا کہ نہیں آ گیا؟ اس لیے گندگی اور برائی جو ہے وہ جلدی اثر کرے۔ آپ قیمتی سے قیمتی عطر لگا لیں، وہ 5 10 15 منٹ آدھے گھنٹے کے بعد اگر گندگی لگا لیں کپڑے کو، سارے حرم میں بدبو پھیل جائے۔ ہمیشہ اصول ہے کہ گندگی جو ہے، غلط چیز جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے، اسی لیے غلط لوگوں کی صحبت جو ہے وہ زیادہ اثر کرتی ہے۔ سالے آدمی کو تو محنت کرنی پڑتی، دیکھا نہیں بیچارے جماعت والے محنتیں کرتے ہیں، باہر لے جاتے ہیں، اور جناب 3 دن 7 دن 40 دن 3 لگاتے ہیں بیچارے، ان میں بھی جا کے پھر جس کی قسمت درست ہوتی ہے وہ بنتا ہے، ورنہ پھر بھی لوگ جو ہے الٹا اعتراض کرتے رہتے ہیں۔ اللہ تبارک و تعالی رحمت، کیوں محنت کرنی پڑتی ہے کہ بھی اتنے عرصے کے لیے گھر سے باہر نکالو، پھر حلال کا کھانا کھلاؤ، پھر سارے ساتھی جو ہیں کوئی لکڑی لے آئے، کوئی آگ جلائے، مشترک محنت کریں، پھر سارے ساتھی رات کو نماز اکٹھی پڑھیں، تہجد میں اکٹھے اٹھیں، فجر میں اکٹھے اٹھیں، تاکہ اس کے اندر کوئی تبدیلی آئے۔ اتنے رگڑے لگانے کے بعد بھی بعض بدبخت ہیں جو پھر اسی طرح خراب ہو جاتے ہیں بیچارے، لیکن بعض ایسے بھی ہوتے ہیں جن پر اللہ اپنے رحم فرما دیتے ہیں، وہ رنگے جاتے ہیں ماشاءاللہ، ان کی وجہ سے پوری دنیا میں دین اور اسلام پھیلا۔ اللہ تبارک و تعالی سب کی محنتیں قبول فرما لے۔ بڑے بڑے کافر مسلمان ہوئے اللہ تبارک و تعالی، اور انہوں نے جو کام کیا ہے ہم نہیں کر پا رہے۔ وہ جو نئے مسلمان ہوئے ہیں وہ اتنے جذبے سے کام کر رہے ہیں کہ انہوں نے ہزاروں مسلمان کر ڈالے، اور ہم لوگوں نے آج تک اپنی بیوی کو بھی مسلمان کیا ہے نا؟ ایمان سے کہو، تم نے کیا ہوا ہے؟ مسلمان کا بیوی یعنی تمہارا کہنا مانتی ہے؟ ایسے تم نہیں بتاتے ہو، میں ذرا کھلا آدمی ہوں، بتا دیتا ہوں، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ دیکھو چلو کوئی تم اس کو کہو کہ میرے بھائی کو رشتہ دے دو، مانتی ہے؟ وہ کہے گی نہیں نہیں، وہ تو تمہارے بھائی کی اولاد تو بالکل گندی ہے، نکمی ہے، میرے بھائی کی اولاد بہت اچھی ہے، شرط لگا لو۔ اور جنہوں نے ماشاءاللہ دیکھو کہ اس کا حکم چلتا ہے یا تمہارا چلتا ہے، دیکھ لیتے ہیں۔ 1 مہینے کی تنخواہ اس کو نہ دو، پتہ لگ جائے ماں باپ کو کتنی دی ہے تم نے۔ 1 مہینے کی تنخواہ ہے جناب، پتہ لگ جائے کہ تم نے کہاں خرچ کیا۔ کبھی ماں باپ نے بیچاروں نے پوچھا ہے؟ سال کے بعد تم خط لوگوں کو لکھتے ہیں کہ میرے بچے سے کہو مجھے ہمیں خط تو لکھے، ایمان سے کہو، یعنی ایسے واقعات ہیں کہ نہیں ہیں؟ یعنی والدین دوسروں کو خط لکھتے ہیں کہ بھئی ہمارے بچے کو یاد تو دلا دو کہ ہم بھی کوئی جانور ہیں، پڑے ہوئے ہیں وہاں۔ اور یہ ذلیل اولاد جو ہے بیویوں کے پیچھے ہے، دوستوں کے پیچھے ہے، ماں باپ رو رہے۔ یاد رکھو اگر ماں باپ ناراض رہے سیدھی جہنم، لاکھ مکے میں رہو غلاف کے اندر بھی گھس جاؤ کچھ نہیں ہوگا۔
اگر والدین ناراض ہیں تو پھر خاتمہ ٹھیک نہیں ہوگا۔ اور ممکن کوشش کرو اپنے والدین کو راضی کرنے کی، ورنہ آگے جہنم ہی جہنم۔ جس طرح راضی ہوں، جیسے راضی ہوں، اپنی ہر چیز مٹا دینی پڑے، اپنے آپ کو مٹا ڈالو اپنے والدین کو راضی کر نہ۔ یہ تمہاری عبادت اور نمازیں اور روزے اور یہ طواف کسی کام نہیں ہے۔ اب جناب فرماتی ہیں کہ انہوں نے کہا کہ بھائی ان کو تو پتا ہے، یرحمہ اللہ، لقد علم، وہ جانتے ہیں کہ انا فی شہر رمضان، کہ رمضان المبارک کے اندر ہے، وانا لیلۃ 27، اور ہے بھی 27 کی رات۔ فرماتے ثم حلف، اس کے بعد نے قسم کھا لی حضرت نے۔ میں نے کہا کہ اچھا بھائی تمہیں کیسے یہ پتہ چل گیا کہ 27 کی رات ہے؟ تو انہوں نے کہا کہ بھائی وہ علامات اور وہ نشانیاں جو حضور پاک نے ہمیں بتلائی ہیں کہ اس کے دوسرے دن جب سورج طلوع ہوتا ہے تو اس سورج کے اندر شعاع نہیں ہوتی، روشنی نہیں ہوتی۔ یعنی آج رات مثلا لیلۃ القدر ہے، صبح جو سورج نکلے گا تو ایسے خالی ٹکڑا ہوگا سرخ، اس کے اندر تیزی اور عدت اور شعائیں جو ہیں وہ نہیں ہوں گی، ایسے معلوم ہوگا جیسے چاند کا ایک ٹکڑا ہے۔ وقد رواه مسلم من طريق سفيان بن عيينة وشعبة والأوزاعي عن أبي تنصير أن النبي ذكره وفيه وقال والله الذي لا إله إلا هو إنا لفي رمضان يعلم ما يصيم والله إني لأعلم أي ليلة القدر هي التي أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بقيامها أي ليلة 27 وأمرتها أن تطلع الشمس في سبيحتها بيضاء لا شعاع لها۔ امام مسلم نے سفیان ابن عیینہ شعبہ اوزاعی سے اس روایت سے نکل گیا حضرت ابی سے کہ انہوں نے فرمایا کہ بھئی میں تو قسم کھا کے کہتا ہوں واللہ الذی لا الہ الا ہو، کہ لیلۃ القدر جو ہے رمضان کے اندر ہے، اور میں قسم کھا کے کہتا ہوں، یہ بھی نہیں کہتا انشاءاللہ بلکہ پکی بات ہے کہ رمضان میں ہوتی ہے لیلۃ القدر۔ اور فرمایا کہ میں واللہ میں قسم کھاتا ہوں انی لأعلم ای لیلۃ القدر ہی، کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے جس کے اندر حضور نے ہمیں حکم دیا تھا کہ اس رات عبادت کرو، رات اللہ کے ذکر میں، اللہ کی یاد میں گزارو۔ فرمایا لیلۃ 27، کہ وہ 27 کی رات ہے، وَأَمَارَتَا أَن تَطْلُعَ الشَّمْسُ فِي سَبِيحَتِهَا بَيْضَاءَ، اور اس کی نشانی یہ ہے کہ دوسرے دن جب طلوع ہوگا سورج تو بالکل سفید ہوگا، لیکن اس کے اندر کوئی حدت، کوئی تیزی، کوئی شعاع نہیں ہوگی۔ وفي الباب عن معاوية وابن عمر وابن عباس وغيرهم من رسول الله صلى الله عليه وسلم أنها ليلة 27 وهو قول طائفة من السلف وهو الجادة من مذهب الإمام أحمد بن حنبل رحمه الله تعالى وهو رواية عن أبي حنيفة رحمه الله أيضا وقد حكى عن بعض السلف أنه حاول استخراج كونها ليلة 27 من القرآن من قوله هي لأنها الكلمة 27 من السورة والله أعلم۔ اب مفسر فرماتے ہیں کہ حضرت معاویہ، حضرت ابن عمر، حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہم سے ثابت ہے، انہوں نے حضور پاک سے روایات نقل فرمائی ہیں کہ 27 کی رات جو ہے رمضان کی لیلۃ القدر ہوتی ہے۔ اب مفسر فرماتا ہے کہ بہت ساری جماعت اسی طرف گئی ہے کہ رمضان المبارک میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور ہوتی بھی 27 کی رات میں ہے، اور یہی قول ہے حضرت امام احمد ابن حنبل رحمہ اللہ تعالی کا، اور یہی قول ہے حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر ہے، اور ہے بھی 27 کی رات میں۔ اور مفسر رحمۃ اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ بعض پہلے کے جو ہمارے اسلاف گزرے ہیں انہوں نے کہا کہ میں نے کوشش کی کہ اسی سورت مبارک سے کوئی اندازہ لگاؤں لیلۃ القدر کا، تو وہ فرماتی ہیں کہ جب میں نے گنا انا انزلناہ فی لیلۃ القدر وما ادراک ما لیلۃ القدر لیلۃ القدر خیر من الف شہر تنزل الملائکۃ والروح فیہا باذن ربہم من کل امر سلام ہیا ضمیر لیلۃ القدر کی طرف انہوں نے کہا جب ہیا پہ آتے ہیں تو یہی 27واں حرف بنتا ہے سورت کا، تو اس لیے انہوں نے کہا کہ مجھے اندازہ یہی ہوا ہے اس سے نکال کے کہ بھئی 27 کی رات جو ہے وہ لیلۃ القدر ہے۔ یعنی اگر ہم پہلے سے گنے انا انزلنا سے تو جہاں آئیں گے نا کہ سلام ہی حتی مطلع الفجر، تو حیا کی ضمیر جو ہے اس سے مراد جو ہے لیلۃ القدر کی رات ہے، تو فرماتے ہیں کہ حیا پر جب پہنچیں گے آپ
تو یہ تقریباً حرف بنتا ہے 27واں. تو جب یہ حرف 27واں بنتا ہے اور اس سے مراد لیلۃ القدر کی ہی لیلۃ القدر، لیلۃ القدر جو ہے حتی مطلع الفجر تک ہے، تو فرماتے ہیں کہ اس سے بھی بعد اسلاف نے نکالا ہے، اور انہوں نے بھی فرمایا کہ رمضان المبارک کے مہینے میں لیلۃ القدر ہوتی ہے، اور ہوتی بھی 27 کی رات میں ہے. مفسر فرماتے ہیں واللہ تعالی عالم، اللہ جانتے ہیں. بہرحال سارے اقوال جو ہے انہوں نے نقل فرما دیے ہیں. کہتے جی میں طواف الوداع کر کے میں اپنے ملک جا رہا تھا، میں جدہ چلا گیا اور پھر میں وہاں نہ جا سکا یا سیٹ نہ ملی یا کوئی وجہ ہو گئی، تو پھر میں جدہ سے واپس آیا، میں نے احرام نہیں باندھا، کوئی حرج نہیں، کوئی دم نہیں پڑتا ہے. جدہ سے واپس آ گئے، کوئی بات نہیں. اب جب جائیں پھر طواف کر لیں اور چلے جائیں. کہتا ہے جی کہ اگر رمضان المبارک میں بیوی کو روزہ ہے اور اس کا خاوند جو ہے بڑا سخت مزاج ہے اور وہ سختی کرتا ہے، لڑتا ہے، اگر سالن میں مرچ یا نمک زیادہ ہو تو کیا عورت روزے کی حالت میں پتہ کر سکتی ہے؟ بہشتی زیور میں پڑھ کے بتائیں. تو آپ پڑھ لیں، آپ اندھے ہیں، آپ کی اینک نہیں ہے. مجھے لکھ دیا بہشتی زیور دیکھ کر، آپ پڑھ نہیں سکے. اللہ کے بندے ہیں، کوئی ایسا کوئی دلوں میں بغض آ جاتا ہے، دعا کرو اللہ ہمارے دلوں سے بغض نکال دے. اللہ تمام علماء، تمام ائمہ کرام کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں، چاہے وہ کسی جماعت سے تعلق رکھتے تھے. جب تک دلوں کو بغض و عناد سے صاف نہیں کرو گے دین کبھی سمجھ نہیں ہے. ایک بات ہمیشہ یاد رکھیں کہ جو چیز منہ سے یا نیچے کے راستے سے داخل ہو کے جوف معدہ میں جائے گی تب روزہ ٹوٹے گا. صرف منہ میں جانے سے روزہ، اگر منہ میں جانے سے روزہ ٹوٹے تو پانی سے آپ کلی نہیں کرتے، روزہ ٹوٹ جائے. روزہ تب ٹوٹے گا جب یعنی سبیلین سے کوئی چیز اندر جائے، اندر داخل ہو. مثلا الٹی آ گئی تو باہر آئی ہے، اندر نہیں گئی. اسی طریقے سے خون نکل گیا تو باہر گیا ہے، وہ اندر داخل نہیں ہوا. اسی طرح علماء نے لکھا کوئی انجیکشن لگا لے تو روزہ خراب نہیں ہوتا، کیونکہ وہ منہ اور نیچے کے راستے سے تو اندر نہیں گیا، وہ تو ہم نے بلڈ میں دیا ہے یا خون میں دیا ہے یا ہم نے جلد میں دیا ہے یا ہم نے گوشت میں دیا. تو اس وجہ سے انہوں نے لکھا ہے کہ اگر اس کا خامند اتنا ترش اور سخت مزاج اور خامند کی اطاعت ہر حال میں حضور نے فرمایا ضروری ہے، تو انہوں نے کہا کہ اگر وہ زبان سے اندازہ کر کے تھوک دے، اندازہ ہو جائے اس کو تو کوئی حرج نہیں. ایک مسئلہ ہے، ایک بیان کیا گیا ہے. اس عالم پر اعتراض کرنے سے پہلے تم پہلے کچھ سمجھو دین کیا ہے، کہ مسئلہ کیا ہے. انہوں نے کیا کہا ہے بیچاروں نے کہ اطاعت زوج کتنا ضروری ہے، اور اس کے لڑائی جھگڑے سے پھر روزہ خراب ہوگا اگر خامد لڑے. خامد اور رمضان المبارک میں لڑائیاں اور جھگڑے ہوں تو اب یہ نہیں کہا کہ چکھ کے نگل لے، جیسے کہ ایام حیض کی حالت میں قرآن کو چھونا منع ہے، لیکن اگر ایک ایک لفظ بتلا دے تو انہوں نے کہا کوئی حرج نہیں. اس لیے مسئلے کو سمجھا کریں کسی پر اعتراض کرنے سے پہلے. بہرحال جو علماء فوت ہو گئے ہیں، چاہے وہ جس جماعت سے تھے، جنہوں نے بھی دین کی خدمت کی ہے، قرآن و حدیث کی خدمت، اللہ ان کی قبروں پہ کروڑوں رحمتیں نازل فرمائے. ہم تو سب علماء کے لیے اپنے دلوں میں احترام رکھتے ہیں، ان کا دلوں میں عزت رکھتے ہیں اور کوشش کرتے ہیں کہ اللہ پاک ہمارے دلوں میں اور ان کا احترام پیدا فرمائے. ایک آدمی ہے اپنی بیوی کی بہن سے زنا کرتا ہے، نعوذ باللہ. نکاح ٹوٹ گیا. نکاح تو نہیں ٹوٹتا، لیکن اس سے بڑا کوئی بدبخت ہے کہ ایک نکاح میں اس نے 2 عورتوں پہ قبضہ کیا ہوا ہے نا. انا للہ و انا الیہ راجعون. دعا کرو بہرحال اللہ توبہ کی توفیق دے. بس دعا یہ کرو اللہ اس کو توبہ کی توفیق. اللہ تو بھائی کسی کے عیب کھولنے سے عیبوں پہ پردہ ڈالا کرو، اور اس کے بعد دعا کیا کرو کہ اللہ اس کو بھی ہدایت دے، اللہ ہمیں بھی ہدایت، کہ اس کا ایک عیب ہے ہمارے پتہ نہیں اس سے بھی زیادہ 100 عیب ہوں. ایک آدمی کو زنا تو عیب نظر آ رہا ہے، لیکن جو غیبت کرتے ہو تو زنا سے بھی زیادہ گناہ ہے. جھوٹ بولتے ہو وہ کم گناہ ہے. اس لیے بہرحال عیب جوئی نہ کیا کرو، عیبوں کو تلاش نہ کیا کرو، عیبوں کو ڈھانپا کرو تاکہ اللہ ہمارے عیبوں پر بھی پردے ڈال دے. ہم گناہ گار ہیں، ہم خطا کار ہیں، ہمارا
کوئی اپنے اعمال پر بھی تو ہم نظر کریں، ویسے اللہ اس کو بھی ہدایت دے. ہم تو یہ دعا کریں گے توبہ کی توفیق دے. اچھا جی، میں بیمار ہو گیا، طواف زیارت نہ کر سکا، آج کل فارغ ہے، اس بات کو پہلے یہ کہ تم واجب ہے رجت کیا؟ ہاں، بہرحال ایک دم تو اس کو ذمہ ہے، طواف بھی کرے اور ایک دم بھی دے. ابھی پیسے نہیں ہیں تو جب اللہ توفیق دے مکے میں آدمی کو پیسے بھیج دے، اس کی طرف سے دم دے دیں گے. اگر ایک آدمی کی بیوی حاملہ ہے، پیٹ کے ساتھ ہے، تو کیا اس کا خامند جماع کر سکتا ہے؟ کر سکتا ہے، کوئی منع نہیں. حاملہ عورت کے ساتھ جماع کرنا جو ہے کوئی منع نہیں. اگر ہم جنازے کی آخری تکبیر میں شامل ہوں، جب امام سلام پھیر لے، جلدی جلدی میں تکبیریں پوری کر لیں. جو لوگ عرفات میں رہتے ہیں تو جب انہوں نے حج کرنا ہو، حج کے لیے احرام ان کو حرم کے اندر سے باندھنا ہے، یعنی حد حرم کے اندر، کیونکہ عرفات جو ہے وہ باہر ہے، اس لیے ان کو چاہیے ہوتا ہے کہ یا وہ مکے میں آ جائیں یا وہاں سے حرم میں داخل ہو جائیں اور احرام باندھ کے پھر چلے جائیں. میں نے آج عمرہ کیا، بال کٹوانے سے پہلے میں نے کپڑے پہن لیے، تو کپڑے اتار کے احرام باندھ کے بال کٹوا لیں، کوئی دم نہیں دینا پڑے گا. یہ مسئلہ میراث کا جو ہے یہ آرام سے تفصیل کے ساتھ بعد میں پوچھیں، یہاں نہیں بتایا جاتا. ایک حدیث میں آتا ہے اللہم انی اسألک واتوجہ الیک، اس حدیث کے بارے میں علماء نے لکھا ہے ضعیف حدیث ہے، عقیدے میں حجت نہیں بن سکتی. غسل کی دعا پڑھنے کی ضرورت نہیں ہوتی. غسل کرنے کے لیے جب جائیں تو پہلے داخل ہونے سے، کپڑے اتارنے سے پہلے پڑھ لیں اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، اور اس کے بعد پہلے اپنے اس بدن کو دھو ڈالیں جہاں جہاں آپ کو اندازہ ہے کہ کوئی چیز لگی ہوگی. پھر اس کے بعد جیسے آپ وضو کرتے ہیں اسی طرح وضو کر لیں اور پانی بہا لیں، غسل ہو گیا. اگر ایک آدمی 9 تاریخ کو سارا دن عرفات میں فوٹو کھینچتا رہا، اس کا حج ہو جائے گا؟ حج تو ہو جائے گا لیکن اس کا گناہ علیحدہ لکھا جائے گا. ادریس علیہ السلام کو روایات میں ہے کہ اللہ نے آسمانوں پر اٹھایا ہے. تم لوگوں کا نکاح نہ توڑواؤ، اپنے نکاح کا فکر کرو کہ فلاں آدمی کا نکاح ٹوٹ گیا کہ نہیں ٹوٹ گیا، فلاں کا رہ گیا کہ نہیں رہ گیا. تمہارا اپنا ہے، اپنا فکر کرو، لوگوں کے عیب نہ ڈھونڈو. اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم یا ذی الجلال والاکرام. یا الہ العالمین، ہم سب کے گناہ معاف فرما. یا اللہ، ہم گناہ گار ہیں، بدکار ہیں، بد کردار ہیں، تیرے دروازے پہ حاضر ہیں، اپنے گناہوں کا ہم اقرار کرتے ہیں تو معافی عطا فرما. یا اللہ، تیرا تو شان ہی عفو و کرم ہے، اپنی شان کا اظہار فرما. یا اللہ، تو اکرم الاکرمین ہے، تو ارحم الراحمین ہے، ہمارے ساتھ رحم کا معاملہ فرما. تمام مسلمانوں پر اپنا رحم نازل فرما. یا اللہ، ہماری اولادوں کی اصلاح فرما، ہمارے گھر والوں کی اصلاح فرما. یا الہ العالمین، سب کا رخ اپنے دین کی طرف پھیر دے. یا اللہ، ہمارے ماحول گھریلو اور ظاہری اور باطنی سب کو دین والا بنا دے. یا اللہ، ہمیں فتنوں سے محفوظ فرما، ہمیں ظالموں کے ظلم سے محفوظ فرما، ہمیں حاسدین کے حسد سے محفوظ فرما. یا اللہ، ہمیں بغض کرنے والوں سے محفوظ فرما.